آج ہم یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یسوع بادشاہ کی آج شان میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کی شان میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 21 باب 1 سے 9 آیات پڑھیں گے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 21 باب 1 تا 9 آیات۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پر شاگردوں نے جیسا کہ یسوع نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے گئی جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم والا پر ہوشانا۔ شکریہ۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ جب ہم بادشاہ کا ذکر سنتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی، کوئی بادشاہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ بڑا جاہ و جلال والا، بڑا طاقتور، بڑا شان و شوکت والا، اس کے آگے پیچھے اس کی افواج ہوگی، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، اس کے گھوڑے گاڑیاں اور ہر طرف اس کے جیالے ہوں گے۔ لیکن جس بادشاہ کی آج ہم بات کرتے ہیں وہ بادشاہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ مخلص اور صادق ہے، اور اس کی شان و شوکت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ وہ جب یرو سے یروشلم کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بیت فگے کے پاس آ کر اپنے 2 شاگردوں کو اپنے آگے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور یرو میں جا کر ایک گدھی بندھی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، اس کو لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے سوال کرے، تم سے پوچھے کہ یہ کیوں کرتے ہو، تو اسے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بیتنیہ وہ جگہ ہے جہاں یسوع کے دوست رہتے ہیں، لازر، مریم اور مارتھا۔ لوگ وہاں پہ خداوند کو دیکھ چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو دیکھ چکے ہیں جب وہ لازر کو زندہ کرتا ہے۔ جب اس نے لازر کو زندہ کیا تب لوگوں نے اس کو پہچانا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو نجات دہندہ ہے، جو نجات دینے والا ہے، جو بخشن ہار ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ مالک مانا کہ میں یہ بچہ اور گدھی اس کو دے کر اس کے کام آتا ہوں، میں اس کے کام آ سکوں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ گدھی کا مالک، لوگوں کا ہجوم، یسوع کے شاگرد اور فریسی لوگ۔ جب لوگ یسوع کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں، ہوشانہ کی پکار کرتے ہیں،
جب وہ داؤد کے بیٹے کا جاہ و جلال ظاہر کرتے ہیں اپنے نعروں میں، تو فریسی لوگ یسوع کو کہتے ہیں کہ منع کر، کہ یہ کیوں تجھے بادشاہ کہتے ہیں۔